میرے دادا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سید کو دنیا میں اکیلے تھے؟ لاکھوں سید تھے، لاکھوں گیلانی سید تھے۔ تو ان کی جو مشہوری کی وجہ ہے، جو ان کی مقبولیت کی وجہ ہے، وہ سید ہونا نہیں ہے، غوث پاک کی اولاد ہونا نہیں ہے۔ غوث پاک کی اولاد میں تو ہمارا شہر میں ہماری اور برادری بھی موجود ہے، صرف پیر مہر علی شاہ صاحب نہیں تھے۔ تو ان کی اور اولاد بھی ہے، سارا مطلب خاندان ہے ان کے، ہمارے ابا و اجداد کے اور ہماری برادری کے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ منزل جو ان کو نصیب ہوئی اس میں پیر مہر علی شاہ صاحب کا کوئی ذاتی کمال، کچھ اس کو دخل ہے اور کچھ نہیں ہے۔ میں بڑی صاف واضح بیان کروں، کیونکہ مبدأ فیض نے ان کو جو خصوصیات عطا فرمائی، جوہر عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، علم حاصل کرنے کا ملکہ عطا فرمایا، قوت حافظہ عطا فرمائی، بصیرت اور محققانہ جو ایک شان ہے دماغ کی وہ عطا کی، اس میں پیر صاحب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس میں پیر صاحب نے، اس میں ان کی کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ ان کو یہ عطا کر کے ماں کے پیٹ سے یہ دولت عطا کر بھیجا۔ اس کے بعد ان کو بروئے کار لانے کے لیے، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے شبانہ روز جو محنت انہوں نے کی، اس میں ان کا کمال ہے، دخل ہے، محنت کا دخل ہے۔ تمتو زہر گوشہ یافتم، زہر خرمن خوشہ یافتم، بقول سادی کہ میں نے ہر گوشے سے، ہر کونے سے فائدہ حاصل کیا، اور ہر کھلیان میں جا کر ایک نہ ایک کوئی سٹا جو ہے وہ میں نے وہاں سے حاصل کیا، خوشہ حاصل کیا، جس کو پنجابی میں سٹا کہتے ہیں۔ تو کبھی کہاں علم حاصل کیا، تکلیف اٹھائی، تو آج ان کو اللہ نے وہ مقام دیا۔ تو جو ملکہ استعداد ہوتی ہے وہ عطا ہوتی ہے، اس کے بعد محنت جو ہے یہ انسان پر ہے۔ وَلَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ۔ بھائی سن رہے ہیں میری بات؟ سن رہے ہیں؟ میں آج خطیبانہ انداز میں نہیں بول رہا، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہاں بولنا ہوتا ہے۔ کون ہے بزم کے قابل وہ سمجھ جاتے ہیں، سب نکالے گئے پروانے نکالے نہ گئے۔ اکتساب فیض ہے، تو جتنا انسان اس میں کوشش کرے گا، کمالات۔ ان لوگوں نے اللہ کو یاد کیا، پڑھا، جس طرح ہمارے دادا ہیں، پیر صاحب ہیں، امام شاہ صاحب ہیں، اور صاحب ارباب علم ہیں جی، بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان میں استعداد تھی، استعداد کامل تھی، کامل استادوں کے ہاتھ لگے تو جناب 4 چاند لگ گئے۔ اور اگر دماغ بدھو ہو، کل ذہن ہو، یا دنیا کی طرف بھٹکا ہوا ہو، دنیا کی دولت اور پیسے سمیٹنے کے ہوس میں لگا ہوا ہو، تو وہ اپنی طاقت کو دنیا کی طرف خرچ کرتا ہے۔ دماغ لڑا کر وہ کون سے ذرائع حاصل کیے جائیں، وہ کون سے طریقے اپنائے جائیں جن سے 4 پیسے حاصل ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان وہ صلاحیت جو اسے اللہ اور رسول کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے، وہ اس چیز کی طرف خرچ کرتا ہے جس کو اللہ نے اس کا خادم بنا کر بھیجا۔ دنیا کو انسان کا خادم بنایا، نہ کہ مخدوم بنایا۔ سبحان اللہ۔ آج آپ لوگ جو پیر امام شاہ صاحب یا گولڈہ شریف یا اجمیر شریف یا بغداد شریف جاتے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول تو نہیں تھے، کوئی امام مہدی تو نہیں تھے، کوئی مسیح موعود تو نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انسان تھے۔
تو آج یہ ہمارے جیسے انسان ہے، بے ایمانہ کہ ہمارے جیسا جسم ہے، ہم آنکھیں ہیں، سب کچھ ہمارے جیسا ہے، لیکن ہم میں سے یہ ممتاز ان کو کس چیزوں نے کیا کہ آج ہم ان کے لیے آ رہے ہیں، ان کے آستانے میں آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں۔ بھیج دو سارے کار بھیج دو۔ بے ایمانہ کہ ممتاز کس چیز نے کیا؟ ممتاز اس نے کیا جو اللہ نے ان کو استعداد دی ہوئی تھی اس کو بروئے کار لائے، تقوی اختیار کیا، تزکیہ نفس کیا، احتساب اعمال کیا، اور اس منزل پر پہنچے کہ ہم نیچے رہ گئے، یہ اونچے ہو گئے۔ یہی بات۔ اور اب اس بلندی کو جو نہیں دیکھ سکتا، خود عمل کوئی نہیں ہے، تزکیہ نفس نہیں ہے، اعمال کی پاکیزگی نہیں ہے، نگاہ کی طہارت نہیں ہے، خود دنیا کی دلدل میں پھنس گیا، اور اب کہتا ہے نہیں پھر بھی یہ ہمارے برابر ہے، نہیں بکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔